امام قرطبی کی تفسیر یہ ہے کہ جھوٹی محفلیں ہوتی ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کر کے نئی نئی چیزیں تراشتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر لکھا ہے کہ زور سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے مشرکوں کی محفلیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی پوجا وغیرہ کے موقع پر جو بھسان کے لیے لوگ نکلتے ہیں، یا پھر ایسی جگہ جہاں پہ پرستش کی جاتی ہو اللہ کے علاوہ. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ مراد ہے. امام قرطبی نے یہ کہا، امام قرطبی کی تفسیر یہ ہے کہ جھوٹی محفلیں ہوتی ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کر کے نئی نئی چیزیں تراشتے ہیں، اپنی طبیعت سے جو گڑتے رہتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، اللہ کا کلام تو نہیں سناتے لیکن اپنی طبیعت سے بزرگوں کے، جن بزرگوں کا کوئی عطا پتہ نہیں، زمین پر کوئی ان کی تاریخ نہیں، ان کے بھی واقعات سناتے رہتے ہیں. زور سے یہ مراد ہے. مجاہد نے اپنے انداز میں تفسیر کی ہے کہ اگر کوئی آدمی جس طریقے سے غلط قسم کی چیزیں اگر سنتا ہے، لغو چیز سنتا ہے، تو اس سے زور سے یہ مراد ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایسی محفلیں جہاں پر غلط قسم کی باتیں بتائی جاتی ہوں، پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے کلام کے علاوہ، اگر اللہ کے کلام کے علاوہ، قرآن مقدس کے علاوہ، اللہ کے رسول کی حدیثوں کے علاوہ کوئی بات اگر سناتا ہے اپنی طبیعت سے، تو پتہ یہ چلا قرآن حکیم کی اس آیت کے تناظر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کا، سچے بندوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے وہ نہیں ہے. جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ اللہ کا کلام سنے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا وہ اللہ کے راستے پہ چلے گا. ایسا نہیں کہ لوگوں کے لطیفے اور کہانیوں پہ وہ جھومتا ہوا پھرے گا. یہ ساری چیزیں کتنا کھول کر کے اور کتنا کلیئر کر کے الگ الگ چیزوں کو اللہ ایک مرتبہ میں صرف ایک جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے نیک بندے وہ ہیں جو قرآن احادیث پہ چلتے ہیں. بعض آیتیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں. اللہ نے فرمایا جو رسول کی اطاعت کیا، جو میری اطاعت کیا، وہ جنت میں جائے گا. اس طرح کے شارٹ اور مختصر جملے بھی ہیں قرآن کی آیتوں کے اندر، ایسی آیتیں بھی موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے مقامات پہ اتنا جو الگ الگ کر کے جو بتا رہا ہے، قسم کوالٹی بنا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے تو لوگ ہوں گے جو چند لفظوں میں بھی سمجھ جائیں گے، کچھ ایسے قسم کے بھی لوگ ہوں گے جن کو بہت زیادہ بتانا پڑے گا. بلکہ آج کل کے زمانے میں یہ کہیے کہ پڑھا لکھا جاہل بھی بہت گھومتا ہے، جو خود کو 30 مار خان سمجھتا ہے لیکن اس کو صحیح سے رہنا نہیں آتا. اگر پوچھ لو، اگر معمولی کہ بسم اللہ کا صحیح سے ترجمہ بتا دو، لفظ بتا دو، اس کی ترکیب بتا دو، پورا جبہ کبا چڑھائے ہوئے لیکن نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تھا پاکستان کے اندر ایک بزرگ کو پکڑا گیا جو پچھلے 50 سالوں سے لوگوں کو تعویذ تقسیم کر رہے تھے. تو میڈیا والے تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں نا، جو سمجھدار ہوتے تو بال کی کھال نکال ہی لیتے. ان کے پاس آئے، کہا حضرت آپ کے تو بڑے تذکرے ہیں، لائن لگی رہتی ہے اور لوگ آپ کے پاس تھکانے کے لیے، اور آپ بلکہ یہ کہیے کہ آپ کے چشمہ فیض کا دریا تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ گنگو جمن کی طرح بہہ رہا ہے. انٹرویو لیا، پوچھا حضرت کلمہ سنا دیجئے نا. اللہ 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 اللہ. اچھا بعد میں سنائیں گے. 70-80 سال کا بڈھا ہو گیا، 50 سال سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، کلمہ تک یاد نہیں. اللہ نے فرمایا ایسی بیہودہ محفلوں اور بیہودہ جگہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اس قسم کے آنکھ میں دھول جھونکنے والوں کے چکر میں نہیں پڑے گا. لا یشهدون الزور، ایسے لوگوں کے چکر میں نہیں پڑے گا. ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، حتی المقدور بچنے کی ضرورت ہے. جب آپ اپنی زندگی کا ایک معیار متعین کر لیتے ہیں، اپنا رشتہ قرآن اور احادیث سے جوڑتے ہیں، تو آپ کی زندگی اتنی خوبصورت چلتی ہے، ایسے آپ جیتے ہیں کہ دنیا زمانہ آپ کو دیکھ کر کے رشک کرتا ہے. اللہ